الحمد للہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ برادران اسلام اور معزز سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، جس کا تعلق نماز قائم کرنے سے ہے، نماز پڑھنے سے ہے۔ رسالت مآب فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا کھمبا ہے، نماز دین کا پلر ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا۔ جس نے نماز کو قائم رکھا، جس نے نماز پڑھی، جس نے نماز کی حفاظت کی، اس نے دین کی حفاظت کی، دین کو قائم رکھا، دین کے پلر کو قائم رکھا۔ ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین اسلام کے ستون کو گرا دیا، دین اسلام کے پلر اور کھمبے کو گرا دیا۔ یعنی جس طرح مکان کی چھت کھمبوں پر قائم ہوتی ہے، ستونوں پر قائم ہوتی ہے، پلر بناتے ہیں، اگر کھمبا برقرار ہے تو چھت برقرار رہتی ہے، اور اگر کھمبا گر گیا، پلر گر گیا، دیوار گر گئی تو چھت بھی گر جاتی ہے۔ یہی حال دین میں مذہب اسلام کا ہے کہ مذہب اسلام نماز قائم کرنے پر ہے۔ اگر ہم پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، اسے قائم رکھتے ہیں، تو ہمارا دین بھی قائم رہتا ہے۔ اور اگر ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، کوئی شرعی عذر بھی ہمارے سامنے نہیں ہے، تو پھر ہمارا دین بھی قائم نہیں ہے، دین بھی برقرار نہیں ہے۔ دوستو بزرگوں، اس حدیث سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کو آپ جانے کیا کہیں گے۔ بہرحال مذہب اسلام میں ایمان کے بعد، عقیدہ درست ہونے کے بعد میں سب سے مہتمم بالشان اور ضروری اور فرض عین نماز ہے۔ دوسری حدیث میں امام الانبیاء، سید الانبیاء، محبوب کبریا، خلاصہ کائنات، محسن انسانیت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ گویا کافر ہو گیا۔ تو بعض لوگوں نے تو اس حدیث کا یہی مطلب رکھا ہے، یعنی ظاہری معنی مراد لیے ہیں، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ بالکل کافر نہیں ہو جاتا بلکہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، جو کفر کے قریب بھی ہو جائے گا وہ جہنم کے قریب بھی ہو جائے گا۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
نمازوں کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اس سے نماز کی بہت زیادہ اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اس کا خیال رکھنا، اس کو پڑھنا دین بچانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آج کی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز قائم رکھنے کے لیے فرماتے ہیں، نماز کو پڑھنے کے لیے فرماتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ دین کو قائم رکھنے کے لیے ہم نماز قائم رکھیں۔ اب نماز کے سلسلے میں چند باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ نماز کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو فرض، جیسے جمعہ اور 5 وقتی نمازیں۔ دوسرے واجب، جیسے وتر اور عیدین یعنی عید بقرہ عید کی نمازیں۔ تیسرے نفل نماز، جسے تمام نفل نماز وہ ہے جو نہ فرض ہے نہ واجب۔ نفل کی 3 صورتیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ مطلق نفل، ایسی نفل نماز جو فرض واجب نہیں تھی مگر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ پابندی سے پڑھتے تھے، تو ایسی نمازوں کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ خوب غور سے سن لیں، ایسی نمازیں جو فرض اور واجب کے علاوہ ہیں، آقا نامدار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے، اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ جیسے فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت اور بعد میں 2 رکعت، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت، فرضوں کے بعد۔ یہ سب سنت مؤکدہ ہیں، یعنی ان کا پڑھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اور ایسی نفل نماز جسے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پڑھا اور کبھی چھوڑ دیا ہے، اسے سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ جیسے عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت یا عشاء کی نماز سے پہلے 4 رکعت، یہ سب سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، یعنی اگر پڑھ لیا جائے تو بہت بڑا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر نہیں پڑھا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، البتہ ثواب بہت بڑے ذخیرے سے، ثواب کے ذخیرے سے محروم ہو گیا۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے تاکید نہیں کی ہے۔ اور مطلق نفل وہ ہے جو سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے علاوہ ہے۔ نفل نماز وہ ہے جو سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کے علاوہ ہے، جیسے ظہر کے وقت 2 رکعت سنت کے بعد آخر میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، یا مغرب کے بعد سنت مؤکدہ کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اور عشاء کے بعد 2 رکعت سنت کے بعد نفل پڑھتے ہیں۔ فرض نماز کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک فرض کفایہ ہے، جیسے جنازے کی نماز۔ یہ نماز فرض تو ہے لیکن فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر چند آدمی پڑھ لیں تو سب لوگ گناہ سے بچ جاتے ہیں، یعنی چند لوگوں کے پڑھنے سے سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا سب کو، یہ خیال رکھیں۔ جو پڑھے گا ثواب اس کو ملے گا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہاڑ کے برابر اس کا اجر بتایا ہے، یعنی جتنا اس میں وزن ہے احد پہاڑ میں، اللہ تبارک و تعالی نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں ان کے مرتب فرما دیتا ہے جو لوگ جنازے کی نماز میں شریک ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں اصل ہمدرد میت کے ہوتے بھی وہی ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں رواج چل رہا ہے کہ چند آدمی تو
جنازے کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور اکثر آدمی ادھر ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ اپنے بارے میں ذرا سے سوچ لیں کہ ہم میت کی رشتہ داروں کی، تعلق داروں کی ریاکاری کے لیے آئے ہیں، ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، یا انہیں دعا کرنے کے لیے آئے ہیں، یا کیا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ قیامت کے روز بھی اللہ تبارک و تعالی میدان حشر میں آواز لگائے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم لوگ میرے نیک بندوں سے الگ ہو جائیں۔ تو بعین ہی یہی منظر ہوگا اس روز۔ خوب سوچ لیں اور سمجھ لیں۔ تو کچھ لوگوں کے پڑھنے سے فرض تو ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ فرض کفایہ ہے، لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھی تو سب لوگ گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو دوسرے فرض عین ہیں، جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز، کہ یہ نمازیں فرض عین ہیں، یعنی ہر شخص پر فرض ہیں۔ جوان ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد عادت بنانے کے لیے تو 7 سال سے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ بچے کو عادت بنائیں، 10 سال میں اگر اس کی مشق نہیں بنی ہے تو اس پہ جو ہے تاکید کریں اور اس پہ تنبیہ کریں، یہاں تک کہ اس کی اگر تھوڑے بہت پٹائی کرنی پڑے، سمجھانا ڈانٹنا پڑے، تو اس کو بھی جو ہے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اور بالغ ہونے کے قریب تک وہ پکا سچا نمازی ہو جانا چاہیے۔ ہمارے یہاں بچپن سے 55 آ جاتا ہے، لیکن استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، ہمارے دین کی حفاظت کرے، نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ ساری دنیا کے کام چلتے رہتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 7 سال میں نماز کا حکم فرمایا ہے، 7 سال کا بچہ نماز پڑھنی نہیں جانتا، نہ نماز کی اہمیت جانتا ہے، لیکن اس کو ایک عادت بنانے کے لیے یہ حکم کیا گیا ہے کہ 7 سال میں اس کو، 7 سال سے پہلے تو نماز پڑھ کے دکھائیں، 7 سال کے بعد پھر اس کو کہنا شروع کریں، اس کو نماز کی عادت بنانی شروع کریں، اور 10 سال میں اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی پھر پٹائی کریں۔ لیکن ہمارے یہاں تو بس آپ لوگ سب کچھ جانتے ہیں، میں کیا بتاؤں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو نفل نمازیں ہوتی ہیں ان کو آدمی پڑھے گا تو ثواب ملے گا، اور نہیں پڑھے گا تو نہیں ملے گا۔ ایسے ہی جو نمازیں فرض عین ہیں، جیسے میں نے بتایا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان میں کسی کی کوئی معافی نہیں ہے۔ جو شخص بالغ ہو گیا اس پر نماز فرض ہو گئی، اور جب تک اس کے جسم میں سانس ہے، جب تک اس پر نماز فرض ہے، الا یہ کہ اگر بیمار ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی تو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا ہے اشاروں سے پڑھ لے، آنکھوں کے اشارے سے پڑھے، لیکن نماز کسی حال میں معاف نہیں ہوگی۔ تو ظہر اور یہ جو 5 وقت کی نمازیں ہیں یہ ہم پر فرض ہیں۔ اب اس کے بعد میں ایک درجہ آتا ہے عیدین کی اور وطر کی نماز کا، تو یہ نمازیں واجب ہیں، اور ادائیگی کے اعتبار سے تو جمعہ فرض ہے، لیکن کہنے کے اعتبار سے واجب ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جمعے کی فضیلت بہت ساری باتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار فضیلت عطا فرمائی ہے جمعے کی نماز کی، لیکن فرض نماز کا درجہ بھی اس سے کم نہیں ہے جو ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا فرض نماز کسی حال میں معاف نہیں ہوتی، اور جمعے کی نماز، عیدین کی نماز مسافر پر واجب نہیں ہے۔ دوسرے، اگر کوئی آدمی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہیں ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں نماز کا اہتمام
نہیں ہو سکتا ہے تو وہاں اس پر جمعہ واجب نہیں ہے، ظہر واجب رہے گی، وہ پڑھنی پڑے گی۔ ایسے ہی کوئی ایسا بیمار ہو گیا جو مسجد تک نہیں جا سکتا ہے تو اس پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے۔ یا کوئی آدمی ایسی مسجد میں اعتکاف کر لیا ہے جس میں جمعہ نہیں ہوتا ہے تو ایسے آدمی پر بھی جمعہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اعتکاف کے ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ تو فرض اور واجب میں فرق یہ ہے کہ فرض نمازیں جو ہوتی ہیں ان کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے بالکل سرے سے، اور اگر کوئی آدمی واجب نماز کا انکار کر دے تو وہ انسان علماء کی تحقیق کے مطابق کافر تو نہیں ہوتا، البتہ بہت بڑا فاسق ہوتا ہے، بہت بڑا گناہ گار۔ عمل کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، یعنی جیسے فرض نمازیں ادا کی جاتی ہیں ویسے ہی واجب نمازیں بھی ادا کی جاتی ہیں، اور اس میں عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو فرض نماز کی رکعتیں مقرر ہیں، مثلاً فجر میں 2 رکعت سنت ہیں اور 2 فرض ہیں، ظہر میں 4 رکعت سنت اور 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت نفل، عصر میں 4 فرض، مغرب میں 3 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت، پھر نفل 2، ایسے ہی عشاء میں 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت، پھر نفل، اس کے بعد میں وتر 3 رکعت، پھر نفل۔ اسی طرح واجب نماز کی بھی رکعتیں مقرر ہیں، عید اور بقرہ عید میں 2 رکعت اور وتر میں 3 رکعتیں، لیکن نفل نمازوں میں کوئی حد بندی نہیں ہے، کم از کم 2 رکعت پڑھ لے، کیونکہ 2 رکعت سے کم نماز نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہے تو جتنا جی چاہے پڑھ سکتا ہے، 2 4 10 20 100 200 1000، وہ اپنی مرضی کے اوپر موقوف ہے۔ البتہ مکروہ اوقات نہ ہو، یعنی ایسا وقت نہ ہو جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو بہرحال 2 رکعت کر کے نفل نمازیں یہ پڑھنا خوب افضل ہے، بہت زیادہ ثواب بھی ملتا ہے، اور جتنی نمازیں آدمی زیادہ پڑھتا ہے اتنا ہی اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے اس کو، پروردگار عالم اس کو اپنا قریب تر کر لیتے ہیں، اور پھر جو ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، یعنی اولیاء اللہ میں شامل ہو جاتا ہے، بزرگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ سب کو زیادہ سے زیادہ فرضوں اور واجبوں کے ساتھ نفل نمازیں پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، آقا نامدار سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ نفل نمازوں کی فضیلت بتائی ہے، جن سے آدمی اللہ کے قریب تر ہو جاتا ہے، اللہ کا بزرگ اور اولیاء اللہ میں شامل ہو جاتا ہے، وہ نمازیں فرض نمازوں کے علاوہ ان کے بھی نام ہیں۔ کچھ نمازوں کے تو نام ہے اور کچھوں کو جو ہے پھر آدمی اپنے آپ اعتبار سے پڑھ سکتا ہے۔ تو ایک نماز اشراق ہے جو فجر کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، جب سورج نکل آئے اور اس میں چمک پیدا ہو جائے تب اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور تقریباً 9 بجے تک رہتا ہے، یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد اس کو نماز کو ادا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور 9:30 بجے تک اس سے پہلے اس نماز کو ادا کر لیں۔ تو اس وقت میں 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز نفل ہے، مگر اس کا خاص نام ہے، اس کو اشراق کہتے ہیں۔ اس کے پڑھنے سے ایک حج اور عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ خوب سمجھ لیں، فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک حج اور ایک عمرہ مقبول اس نماز کے صدقے میں اس کے نامہ اعمال میں ثواب چڑھا دیا جاتا ہے۔
دوسری نماز ہے چاشت، دن میں پڑھی جاتی ہے، یہ تقریباً 10-11 بجے یہ پڑھ سکتے ہیں۔